سیکیورٹی خدشات کے باعث عمران خان کو پمز منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ شفا انٹرنیشنل کے ڈاکٹرز کو بھی پمز لایا گیا تاکہ ان کا طبی معائنہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہے اور ان کی منتقلی کے دوران ان کی جماعت کے کارکنوں اور میڈیا کے نمائندوں کی موجودگی سمیت مختلف عوامل کو بھی سیکیورٹی کے تناظر میں دیکھا گیا۔ ان سے سوال آج بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور وہ معاملہ عمران خان صاحب کی جو ہسپتال آمد کا معاملہ تھا، اور جس طرح انہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے کے جانا تھا اور نہیں لے جایا گیا، پمز ہاسپٹل لے کے جایا گیا، اور اس کے بعد ان کی فیملی کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی، اس کے بعد بہت سے سوالات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں تو ڈیٹیل سے میں نے بات کی تھی، لیکن اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اب کیا کرنے جا رہی ہے؟ غصے میں ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت سسٹم کو للکار رہی ہے، دھمکیاں دے رہی ہے، لیکن کیا پریکٹیکل سٹیپس جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں، اب آگے کیا ہوگا؟ یہ بہت سے لوگوں نے کویشچنز کیے ہیں، تو میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھ دیتا ہوں جو پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہیں، اس سے کافی حد تک جو ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آگے سچویشن جو ہے وہ کیا ڈیولپ ہونے لگی ہے۔ لیکن سب سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو رپورٹ کر دیں۔ عمران خان صاحب کے علاج سے متعلق پمز ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ یہ اعلامیہ جاری کیا گیا جو اس وقت آپ سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ یہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی، اس میں کہتے ہیں جی مسٹر عمران خان نیازی واز براٹ ٹو دا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد ڈیورنگ دا انٹرویننگ نائٹ آف 20th and 21st August 2026 فار میڈیکل ایگزامینیشن اینڈ ٹریٹمنٹ، کہ جناب 20 اور 21 اگست کی درمیانی رات جو ہے انہیں طبی معائنے کے لیے یہاں پہ لایا گیا۔ As part of the examination process, 2 specialists from Shifa International Hospital participated in the ophthalmological assessment. Other examinations were carried out by the concerned PIMS specialist. انہوں نے کہا کہ جناب ان کا جو معائنہ کیا گیا ہے اس کے اندر 2 اسپیشلسٹ جو تھے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، یعنی کہ وہ ہاسپٹل جہاں پہ ایکچولی عمران خان صاحب کو لے جانے کے لیے ڈیمانڈ کی گئی تھی یا آرڈر دیا گیا تھا، وہاں سے 2 ڈاکٹرز جو ہیں اسپیشلسٹ وہ ان کی آنکھ کا معائنہ کرنے کے لیے خاص طور پہ یہاں پہ پمز ہسپتال آیا اور یہاں پہ انہوں نے معائنہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد جو ان کا طبی معائنہ ہوا ہے اس کے بعد اس کی اسیسمنٹ کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پوری تحقیقات کی گئی ان کی بیماری کے حوالے سے، اس سلسلے میں پوری ایک رپورٹ جو ہے بنائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد یہ جو میڈیکل بورڈ ہے جس میں مختلف ڈاکٹرز شامل تھے، 6 ڈاکٹرز جو ہیں جس میں شامل تھے، انہوں نے اس کے بعد ان کی فٹنس رپورٹ جو ہے بنائی ہے، میڈیکل رپورٹ۔ انہوں نے کہا جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ احکامات دیے گئے ہیں، اس بنیاد کے اوپر جو ہے ان کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ شائع نہیں کی جائے گی۔ اچھا، اب ایک عدد رپورٹ ہے جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، اور وہ ایک بلڈ رپورٹ بتائی جا رہی ہے، اور اس میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی بلڈ رپورٹ ہے۔ میں اس لیے پہلی بات تو میں وہ رپورٹ شیئر نہیں کروں گا، اور دوسری بات یہ کہ اس کی کنفرمیشن ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، اور اگر وہ اصلی ہے، میں اس کی ایگزمپشن میں کر دیتا ہوں، اگر وہ اصلی ہے تو ہر جو بھی انسان ہو، چاہے وہ سیاستدان ہے، لیڈر ہے، قیدی ہے، کوئی بھی ہے، اس کے جو میڈیکل رپورٹس ہوتی ہیں اس کا جو ہے وہ احساس کرنا چاہیے کہ اسے آپ پبلک نہ کریں، وہ ریلیز نہ ہو انٹل انلیس وہ خود اس کو ریلیز کر دیں، یا وہ خود یہ کہہ دیں، یہ ایتھکس میں آتی ہے بات، یہ وہ خود کہہ دیں کہ جناب ہاں جی ٹھیک ہے آپ اس کو ریلیز کر دیں، یا پھر اس کی فیملی کی جانب سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ خدا نخواستہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہو تو عام طور پہ فیملیز پر یہ ڈیسیجن لیتی ہیں کہ ہاں جی فلاں رپورٹ جو ہے آپ اس کو پبلک کر دیں۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت ایک رپورٹ جو پھیلی ہوئی ہے، میں اس کو ویریفائی نہیں کر سکتا کہ جناب وہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری جو اس معاملے کے اوپر کافی کامنٹ کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لے جانے کے حوالے سے، وہ کل رات کو جیو کے ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تاثر دیا گیا کہ شاید پہلی بار عمران خان کو علاج کے لیے ہسپتال لایا گیا، پچھلے 6 ماہ میں 6 بار عمران خان کو معائنے کے لیے پمز ہسپتال لایا گیا۔ یہ بات میں آلریڈی اپنے ویلاگ میں کہہ چکا ہوا تھا کہ جناب جب یہ ایکچولی ان کو لے جانے والی بات ہو رہی تھی تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی کام ہو، یہ رات کے وقت موومنٹ کرتے ہیں، یہ رات کے وقت ان کو لے کے جائیں، ان کو چیک کروائیں اور چیک کر کے واپس لے جائیں، اور وہی ہوا ہے، یہ بھی اسی کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں انتظامیہ، آئی جی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے اطراف سیکیورٹی کے مکمل انتظامات کیے تھے، علاقے کو گھیرے میں لیا گیا تھا اور ہسپتال کو محفوظ بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد عمران خان ڈیالہ جیل سے روانہ بھی ہو گئے تھے، تاہم راستے میں سیکیورٹی اداروں نے صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا اور پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فیصلہ کیا کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو مکمل طور پر قابو میں رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے شفا انٹرنیشنل کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی جا سکتی۔ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری۔
آگے انہوں نے کہا جی کیا گیا کہ اگر پیمز محفوظ تھا تو شفا انٹرنیشنل ہسپتال کو محفوظ کیوں نہیں بنایا جا سکتا تھا. اس پہ انہوں نے کہا یہ فیصلہ سیکیورٹی اداروں کا تھا, اور اگر سیکیورٹی ادارے کسی عمارت کو محفوظ بنانے یا وہاں امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داری نبھانے کی صلاحیت پر تحفظات ظاہر کریں تو حکومت کو ان کی رائے کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. سو Yes.